من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. 2 ہفتے پہلے تک جس آیت شریفہ کی تفسیر بیان کی گئی ہے اسی کا یہ حصہ باقی ہے. اس کے متعلق بھی کچھ عرض کر دیا تھا، دوبارہ عرض کرتا ہوں. ترجمہ یہ ہے کہ بیویوں کے مردوں کے ذمے، شوہروں کے ذمے اسی طرح کچھ حق ہیں جس طریقے سے مردوں کے شوہروں کے بیویوں کے ذمے کچھ حق ہیں شرعی قاعدے کے مطابق. یہ مردوں کے ذمے، شوہر کے ذمے بیوی کا حق ہے، اور وہ بالکل اسی طرح واجب ہے، فرض ہے جس طریقے سے شوہر کے حق ہیں بیوی کے ذمے. عورت کا کیا حق ہے؟ اس میں سے پہلی بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اپنی بیوی کا مہر ادا کرے، اور اس کے متعلق کچھ تفصیل آ گئی تھی. بہرحال وہ تفصیل چلیے آج پھر لوٹا دوں. مہر طے ہونا چاہیے، اور اس میں یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ یہ نقد دیا جاوے گا، ابھی دیا جاوے گا، یا سال 6 مہینے 2 سال 3 سال کے بعد دیا جاوے گا. بہرحال یہ طے ہونا چاہیے، اور جس طرح طے ہوا اسی کے مطابق دینا چاہیے. نقد طے ہوا نقد دے، سال 6 مہینے کے بعد دینا طے ہوا تو اس وقت دے، اور ان دونوں میں سے کوئی بات طے نہیں ہوئی تو اس خاندان میں، اس برادری میں، اس علاقے میں جو رواج ہے اس کے مطابق پھر اس کو مطالبے کا حق حاصل ہے. جیسا کہ ہمارے یہاں بہت الگ الگ ہیں رواج. ایک رواج یہ بھی ہے کہ طلاق سے پہلے تو کوئی مطالبہ نہیں، اگر طلاق ہو جاوے تو مہر کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر نکاح کے وقت کوئی بات طے نہیں ہوئی تو بس پھر اسی طرح ہوگا. اچھا جی، دوسرا حق بیوی کا یہ ہے کہ اس کو مکان دے، ایسا مکان جس میں وہ اپنا سب سامان رکھ کے الگ تنہا سب سے تالا لگا لے اور اپنا سب سامان حفاظت سے رکھے. جی ہاں، جس میں وہ اپنے میاں کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ اٹھے بیٹھے، بات کرے، ہنسی مذاق جو بھی بے تکلف کے ساتھ، اور کوئی دوسرا اس میں خلل انداز نہ ہو. ایسا بالکل الگ تھلگ اس کو ایک کمرہ دینا ہے. پورا مکان ضروری نہیں، بس ایک اس طرح کا کمرہ دے دینا یہ کافی ہے. ویسے میں آپ کو مشورہ دوں گا، اور مشورہ بھی نہیں بلکہ ایک اعتبار سے شریعت کا حکم ہی ہے. اور شریعت کا حکم بھی اس معنی کر ہے کہ اس کے بغیر ہم شریعت پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتے. اور وہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے واسطے بالکل الگ مکان بنا دو، وہاں دوسرا بھائی بھی نہ رہے. پردہ صحیح معنوں میں اسی وقت ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر ایک کمرہ دے دیا تو واجب ادا ہو جائے گا. کمرہ ہو گیا جی. اب تیسرا حق ہو گیا اس کا کپڑا جوتا جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی شوہر کے ذمہ ہے. اور چوتھا حق کھانا، یہ بھی شوہر کے ذمہ ہے. مان لو تھوڑی دیر کے لیے اگر عورت کی اپنی کوئی آمدنی ہے، مثال کے طور پر باپ دادا کی وراثت سے اس کو کوئی زمین جائیداد مکان دکان ملا ہے اور اس کا کرایہ اس کے پاس آتا ہے، یا مان لو تھوڑی دیر کے لیے وہ نوکری کرتی ہے، اس کی تنخواہ اس کو ملتی ہے،
اس کے باوجود بھی یہ خرچ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا، کھانے کا، کپڑے کا اور مکان، مہر وغیرہ، سب اس کا شوہر کے ذمہ میں واجب ہے، وہ وصول کرے۔ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ 4 حق جو ہیں یہ تو بالکل ایک دم قانونی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی اخلاقی حق ہیں، اخلاقی حق۔ ان اخلاقی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کرے جس سے اس کی توہین ہو، جس کو کہتے ہیں اس کی دل جوئی کرنا، اس کا اکرام، دل جوئی، یہ بھی لازم ہے، لازم، یہ بھی لازم ہے۔ اسی طریقے سے غصے کے ساتھ پیش آنا، بد کلامی، بد زبانی کے ساتھ پیش آنا، گالی گلوچ کرنا، یہ اس کا شوہر کو حق نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دل جوئی کرنا، اکرام کرنا، محبت اخلاق سے پیش آنا، یہ بھی مرد کے ذمہ ایک اخلاقی فرض ہے، اور اس کی کتنی اہمیت ہے شریعت میں۔ یہ جو اخلاقی فرض ہے نا، اس کی بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کی کتنی اہمیت ہے فرض میں، شریعت میں۔ یوں فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے اچھا برتاؤ کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ دیکھو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے واسطے پھر یہ فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ یہ دیکھو، اور وہ مشہور حدیث پاک ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جان اپنے اللہ کو سپرد کر رہے تھے، اور اس وقت اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ زبان سے جو بول رہے تھے وہ بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سنائی نہیں دے رہا تھا کسی کو، تو پھر کسی صحابی نے بالکل منہ کے کان لگا کے جب سنا تو کچھ سنائی دیا۔ وہ کیا کیا؟ فرمایا نماز، عورت، غلام، ان تینوں چیزوں کے نماز کی پابندی کا حکم فرما رہے تھے، اور عورتوں کا خیال رکھنے کا حکم فرما رہے تھے، اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرما رہے تھے۔ اور اس پر زیادہ کلام اس لیے بھی نہیں کیا جا سکتا کہ تفسیر ہو رہی ہے، تقریر نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ مرتے مرتے بھی جس چیز کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وہ کتنی اہم ہے۔ تو یہ عورتوں کا حق ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بات سنیے گا۔ دیکھو دوستو، یہ انسانی فطرت کہہ لو یا اللہ کا قاعدہ اور قانون کہہ لو، تکوینی قاعدہ قانون، جس پر ظلم کیا جاتا ہے اور برابر ظلم کیا جاتا ہے تو پھر اس کا رد عمل ہوتا ہے، اور وہ مظلوم ایک دن طاقتور ہو کر ابھرتا ہے۔ یہ اللہ کا دستور ہے، جب سے دنیا بنی، جب سے آج تک یہ ہے۔ ایک تو برتاؤ تھا عورتوں کے ساتھ زمانے جاہلیت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور دنیا میں اسلام کے نمودار ہونے سے پہلے۔ ایک تو ہوتا، اس وقت عورتوں پر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہوتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی، وہ تو آپ نے سنی رکھی ہے بار بار، کہ لڑکی کا پیدا ہونا بھی ماں باپ کے واسطے شرمندگی کا سبب تھا، لہذا وہ اس کو کسی کو بتائے بغیر ہی زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور عرب میں تو یہ ایک عام رواج تھا، اور بہت سے خاندان تو ایسے تھے جو اپنے یہاں اس بات کو کسی قیمت پر گوارا ہی نہیں کرتے تھے۔
یہ تو دیکھو یہ سب سے آخری برتاؤ ہے، سب سے گزرا آخری برتاؤ ہے۔ اور اس کے علاوہ عورت کو بالکل اسی طریقے سے گھریلو ایک چیز سمجھتے تھے جس طریقے سے گھر میں ایک دوسرا سامان ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جس طریقے سے گائیں، بھینس اور بکری اور اونٹ بیچے اور خریدے جاتے تھے، اسی طریقے سے عورت کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ یہ اور بھی طرح طرح کے ظلم و زیادتی، اس کو اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا، اور اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، بس جو بھی ہے بس یہ تو ماں باپ کی ملکیت میں، یا شوہر کی ملک میں، اولاد کی ملک میں، اور اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا تھا یہ۔ بلکہ اگر مثال کے طور پر کسی مرنے والے کے 2 بیوی، 3 بیوی، 4 بیوی ہوئی تو اولاد اپنی خدمت کے واسطے، ان کے بیٹے اپنی خدمت کے واسطے انہیں بھی اسی طرح تقسیم کر لیا کرتے تھے جس طریقے سے گھر کا اور دوسرا سامان تقسیم ہوا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ انتہائی ظلم اور زیادتی۔ اور آپ نے یہاں ہندوستان کی روایت سنی ہوگی، چاہے اس کو کتنے ہی اچھے الفاظ دیے جائیں، کچھ بھی کہا جاوے، کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب بیوی کو بھی جینے کا حق نہیں، وہ بھی ستی ہو جاتی تھی، اور دوسرا نکاح کرنا تو اس کے واسطے ہے پہلے شوہر سے، مرنے والے شوہر سے بے وفائی تصور کیا جاتا تھا، تو چاہے جوانی ہی میں انتقال ہو جاوے شوہر کا تو زندگی بھر اس کو ایسا ہی رہنا ہوتا تھا، وغیرہ۔ تو میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت تو یہ تھا، لیکن اسلام نے عورت کو وہ ممکنہ تمام حق دیے جو اس کو دیے جا سکتے تھے۔ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو، اس سے پہلے ایک دوسری بات بتا دوں گا۔ آج جس کو مغرب کہتے ہیں، انگریز کہتے ہیں، مغرب کہتے ہیں، انہوں نے عورت کو کچھ حقوق دیے ہیں، اور وہ عورت کو حقوق دے کر آج اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ اسلام عورت کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، مسلمان عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ یہ تو میں آپ کو یہ بتا دوں پورے یقین کے ساتھ، یہ نہ سوچنا کہ محض اسلام کی حمایت میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں، نہیں، میں بالکل انصاف کے ساتھ اور پوری تاریخی معلومات کے ساتھ، کہ جتنی بری گت مغربی ممالک میں، یورپ میں، انگریزوں میں عورت کی تھی، اتنی اور کہیں دوسری جگہ نہیں تھی۔ وہ تو اس کو انسان ماننے کو بھی تیار نہیں تھے، ہاں، انسان ماننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کے آس پاس سب سے پہلے فرانس نے یہ ایک قرارداد پاس کی تھی، آپس کے بڑے اختلاف اور رد و قضا کے بعد، بحث مباحثے کے بعد، کہ ہاں عورت انسان ہے۔ یہ بتاؤں میں آپ کو۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عورت کو جو حقوق دیے ہیں وہ اسلام نے دیے ہیں۔ اب اگر کہیں انسانیت کا اکرام یا عورت کا اکرام دکھائی دیتا ہے آپ کو، تو وہ ہمارے اسلام سے ہی انہوں نے لیا ہے، اسلام سے ہی، قرآن و حدیث سے ہی انہوں نے لیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے ان حدود و قیود کی رعایت نہیں رکھی جو قرآن و حدیث میں اور اسلامی قانون میں بیان کیے گئے ہیں، بلکہ انہوں نے اس میں اپنی عقل کو دخل دے لیا۔ دیکھو، اسلام نے پہلے تو لڑکی کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، پھر وہ تقریر ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 لڑکیوں کی پرورش کرے، چاہے تو اس کی بیٹی ہو یا اس کی بہن ہو،
بیٹی کی تو پرورش کرتا ہی ہے، بعض مرتبہ بہنوں کی پرورش اور تربیت بھی ذمہ داری میں آ جاتی ہے۔ تو جس نے دین لڑکیوں کی پرورش کی، بیٹیوں کی پرورش کی یا بہنوں کی پرورش کی، ان کو تمیز، ادب، علم سکھایا، ان کی شادی کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس عمل اور اس عمل کی برکت سے ہی جنت عطا فرمائے گا۔ اتنی فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے۔ وہ حدیث پکی تو ہے نہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہے حدیث، کوئی کہتا ہے کہ نہیں حدیث نہیں ہے، لیکن بہرحال مشہور ہے، پکی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس عورت کے پہلی بار لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ بابرکت عورت ہوتی ہے، یہ ہے مشہور، کہ کوئی اس کو حدیث کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال وہ جو میں نے پہلی بات بتائی وہ بالکل پکی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر کوئی 2 کی پرورش کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ایک صحابی بول اٹھے کہ اگر کوئی 1 کی پرورش کرے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ ہاں اس کے لیے بھی۔ بہرحال یہ ایک بڑے اجر و ثواب کا بھی سبب ہے۔ اولاد ہے، اولاد کی ذمہ داری تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ اجر و ثواب بھی ہے۔ دیکھو اللہ نے عورت کا کتنا اکرام فرمایا، یہ ہوا۔ بیوی کے حقوق ابھی آپ نے سنے، اب سن لو آپ ماں کے، اور ماں کے حقوق بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو پتا ہے۔ بڑی بہن کا مرتبہ ماں کی طرح ہے، دیکھو چھوٹی بہن کا مرتبہ اولاد کی طرح کا ہے، تو کتنا حقوق اس کو دیے، کتنا اکرام اس کو دیا۔ اور اس کے بعد دنیا میں انتظام کے طور سے، انتظام کے واسطے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بڑا درجہ اور عورتوں کو اس سے کم درجہ دیا ہے، جیسا کہ آگے بیان کیا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر 1 درجے فضیلت ہے، لیکن شرعی قانون میں، یعنی عبادت کے اجر و ثواب میں اور آخرت کے انعام میں دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ نماز پڑھنے پر جتنا ثواب مرد کو ملتا ہے اتنا ہی عورت کو بھی ملتا ہے، اور روزہ رکھنے پر جتنا ثواب مرد کو ملتا ہے اتنا ہی عورت کو بھی ملتا ہے، اور جس عمل کے بدلے میں مرد کے واسطے جنت ہے، اور جنت کے محلات اور جنت کی نہریں جو بھی کچھ ہیں وہ سب عورت کے لیے بھی ہیں۔ بس وہاں ایک ہی فرق ہے، وہاں بھی ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ مرد کو بہت ساری حور ملیں گی، یعنی جنت کی عورتیں ملیں گی، لیکن عورت کو نہیں مرد ملے گا، اس کو دنیا ہی کا انسان ملے گا، چاہے وہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے یا کوئی دوسرا، مرد کے ساتھ ہی، جنتی کے ساتھ ہی، وہ یا کو نکاح کہہ لو یا ساتھ رکھنا کہہ لو، وہ وہیں رہے گی، وہ ایک ہی ہوگا اس کے واسطے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ اب آپ یہ کہیں گے کہ مرد کے واسطے جب سینکڑوں حوریں ہیں تو عورت کے واسطے کیوں نہیں ہیں؟ تو دیکھو دوستو، فطرت انسانی چاہے وہ مرد کی ہو اور چاہے وہ عورت کی ہو، وہ اس کو پسند نہیں کرتی کہ ایک عورت کے واسطے 2 یا 2 سے زیادہ مرد ہوں، ایک سے زیادہ 2 یا 1 سے زیادہ مرد ہوں، وہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ فطرت انسانی، نہ مرد کی طبیعت اس کو پسند کرتی، نہ خود عورت کی طبیعت اس کو پسند کرتی، اس واسطے اس کے واسطے ایک ہی مرد ہوگا، ایک ہی مرد ہوگا، ایک ہی شوہر ہوگا جنت میں۔ یہ ہے۔ رہی بات موج مستی کی، ہاں تو دیکھو وہاں جنت کا حال بالکل ہی الگ ہوگا،
وہ کچھ دنیا کے اوپر قیاس نہ کرو اس کو، وہ بالکل الگ ہی ایک ماحول ہوگا، الگ ہی ایک دنیا ہوگی۔ بہرحال جو اجر و انعام مردوں کے واسطے ہے وہی اجر و انعام عورتوں کے واسطے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی زیارت، اللہ کا دیدار، سب کچھ برابر ہے دونوں کے لیے۔ اب رہ جاتا ہے دنیا میں، تو دنیا میں انتظام کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرق کیا ہے، اور وہ میں فرق آپ کو سمجھاؤں پہلے، پھر دوسری بات بتاؤں گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ یہ میرا اور آپ کا دایاں ہاتھ ہے اور یہ بایاں ہاتھ ہے۔ ہمارے حساب سے تو دونوں کی ایک ہی قیمت ہے، دونوں کا درجہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود دائیں ہاتھ میں طاقت کچھ زیادہ ہے اور بائیں ہاتھ میں طاقت کچھ کم ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب ہم کسی کو اپنا بہت بڑا مددگار بتانا چاہتے ہیں نا، تو یوں کہتے ہیں تو میرا دایاں ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ یعنی میرا مضبوط مددگار ہے۔ اور جب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اوہو یہ کام بھی کچھ ہے، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یعنی یہ کام تو میں دائیں ہاتھ لگانے کی ضرورت بھی نہیں، اس کو تو میں بائیں ہاتھ سے کر دوں گا، یعنی بڑی آسانی سے کر دوں گا، یعنی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ تو، یہ ہے۔ تو دائیں ہاتھ میں طاقت زیادہ ہے، یہ عمل میں زیادہ متحرک ہے، اور اس میں طاقت کم ہے، اور یہ عمل میں اتنے زیادہ بھاگ دوڑ بھی نہیں کرتا، حرکت متحرک بھی نہیں ہے، یہ اتنا ہی بس بالکل۔ آپ یہ مثال ایسی فٹ ہے، اسی طرح سمجھ لیجیے گا آپ۔ اللہ کا نظام قدرت کچھ اسی طرح سے ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جسم بھی زیادہ عطا کیا، یعنی بڑا جسم عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تو طاقت بھی زیادہ کی، سمجھ بھی زیادہ کی، بنسبت عورتوں کے مردوں کو یہ چیزیں زیادہ عطا کی ہیں، تجربہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کتابوں میں نہ صحیح تو گوگل پہ ہی سرچ کر لینا، آپ وہاں آپ کو ملے گا کہ فلاں ملک کی جو ہے، ملک کی جو آبادی ہے، چونکہ ملکوں کے حساب سے ہے، تو وہاں پر بڑے سے بڑا قد اتنا ہے مرد کا، اور بڑے سے بڑا قد اتنا ہے عورت کا، تو عورت کا قد آپ کو مرد سے کم ملے گا، برابر بھی نہیں ملنے کا، زیادہ بھی نہیں ملنے کا، یہ۔ اور اسی طریقے سے چونکہ آج تو ہر چیز پر سرچ ہوتا ہے، وہ مجھے سینٹی میٹر اور آپ کو انچی ونچی یاد نہیں رکھے میں نے، اگر میں پہلے یاد آ جاتا تو دیکھ لیتا، بہت پرانی دیکھی ہوئی چیز ہے یہ۔ ایسے ہی اسی کا حساب لگانے کے واسطے مرد کے دل کا وزن کیا گیا اور عورت کے دل کا وزن کیا گیا، تو جو زیادہ سے زیادہ بڑا دل پایا گیا وہ مرد کا پایا گیا، عورت کا اس سے کم ہی کم پایا گیا۔ تو یہ چیزیں فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرد کے مقابلے میں کچھ کم رکھا ہے، جیسے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ۔ یہی سے آپ سمجھ لیجئے گا کہ جب دونوں میں اللہ نے فرق رکھا تو ذمہ داریوں میں بھی فرق رہے گا، ذمہ داریوں میں بھی فرق رہے گا، دونوں کی ذمہ داری برابر بھی نہیں ہو سکتی، اور عورت کی ذمہ داری مرد سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ دوسری مثال یوں کہا جا سکتا ہے جیسا کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے اور ایک وزیر ہوتا ہے، تو مرد کی حیثیت بادشاہ کی اور عورت کی حیثیت وزیر کی ہے۔ دوسری آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بالکل اور صاف بیان کر دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ کیوں ہے بھائی؟ ایسا کیوں ہے؟ بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، اس سبب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ ساری دنیا میں ہر چیز اللہ نے ایسی پیدا کی ہے کہ کوئی اچھی اور کوئی اس سے کمتر، اس طرح سے، تو اس لیے مرد کو اللہ نے حاکم بنا کر پیدا کیا۔ یہ بات ہوگی، اس واسطے دونوں کا درجہ بالکل برابر تو نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا بھائی، ہو بھی نہیں سکتا۔ دیکھو اگر کسی بھی جگہ دو آدمی برابر درجے کے ہوں، برابر حیثیت کے ہوں،
تو دونوں میں لڑائی رہے گی اور انتظام نہیں ہو پائے گا. ہاں ایک اس کے نیچے دوسرا جونیئر، ایک سینئر ایک جونیئر، اور تب کام چلے گا. اس کے بغیر دنیا کا نظام چلتا نہیں. آپ نے کسی ملک میں 2 بادشاہ یا 2 پردھان منتری یا 2 مکھیا منتری نہیں دیکھے ہوں گے. اپ منتری تو ہو سکتے ہیں لیکن مکھیا منتری نہیں ہو دیکھے ہوں گے. تو وہ وجہ یہی ہے، ہو بھی نہیں سکتے. ہاں مرد کو، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حقوق دیے کہ جب وہ بالغ ہو جاوے تو بالغ ہونے کے بعد وہ خود مختار ہے. اگر وہ کسی کے ساتھ نکاح رکھ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس کے ماں باپ اس کو روک نہیں سکتے. جی اگر وہ کسی کے ساتھ نہیں نکاح کرنا چاہتی تو نہیں کرے گی، نہیں ہوگا اس کا نکاح. اس کے ماں باپ یا بھائی دوسرے کوئی لوگ اسے مجبور نہیں کر سکتے. یہ اس کو حق دیا گیا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے مرد بہت ساری چیزوں کا مالک ہوتا ہے، عورت بھی مالک ہے، ہو سکتی ہے شریعت کی نگاہ میں، شریعت کے قانون کے اعتبار سے وہ بھی بڑی سے بڑی جائیداد کی مالک ہو سکتی ہے. تو یہ حق بھی اس کو دیا ہے. اسی طریقے سے کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ دوسری بات، چلو بعد میں کہہ دوں گا. اسی طریقے سے عورت کو میراث میں حق دیا گیا ہے. شوہر کی میراث میں بھی حق دیا گیا ہے، باپ کی میراث میں بھی حق دیا گیا ہے. یہ تو برابر حقوق ہیں. البتہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایک فرق وہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ عورت کو، لڑکی کو ایک حصہ اور اس کے بالمقابل اس کے لڑکے کو 2 گنا حصہ دیا گیا ہے. یہ ہے، یا یوں کہہ لو کہ لڑکی کا لڑکے کے مقابلے میں آدھا حصہ ہے، یا یوں کہہ لو، لیکن بہرحال میراث میں حصہ ہے. اور یہی چیزیں آتی ہیں، یہ چیزیں سب آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور ہو جو میرے ذہن میں نہ ہو، کوئی اور پوچھنا چاہے تو میں پوچھنے پہ ذہن میں آ جائے گا، پھر بتا دوں گا میں آپ کو. یہ ہے. اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ لڑکی کو آدھا حصہ کیوں دیا گیا، لڑکے کو 2 گنا حصہ کیوں دیا گیا، یہ ہے. تو میرے دوستو، لڑکی کا خرچ عموماً دوسرے کے ذمہ ہے، یا ماں باپ کے ذمہ ہے جب تک وہ ماں باپ کی پرورش میں ہے، یا پھر شوہر کے ذمہ ہے اور اس کے ذمہ کسی کا خرچ نہیں. اس کو آدھا بھی ملے وہ بھی اس کی ضرورت کے لیے ہے، اپنی اس کے لیے ہے. اس واسطے اس کو یہ آدھا حصہ دیا گیا ہے. بہرحال عورت کو حقوق دیے گئے ہیں اور اس کے پورے حق اس کو دیے گئے ہیں، لیکن مرد کے برابر اس کو درجہ نہیں دیا گیا ہے، بلکہ مرد سے گویا کہ 1 پوائنٹ کم ہے. یہ بات آگے. اب اس کے بعد ایک بات اور سنو، آگے آئے گی ویسے بات، لیکن ایک دوسری بات دیتا ہوں میں آج. اگر عورت پر اس کے ماں باپ، بہن بھائی یا اس کا شوہر زیادتی کرتا ہے تو اس کے بھی قانون موجود ہیں. وہ قاضی کے یہاں اگر استغاثہ کرے گی تو اس کا ظلم، اس پر ظلم زیادتی جو ہو وہ دور کیا جائے گا. حتیٰ کہ اگر شوہر اس کو ٹھیک سے نہیں رکھ پاتا ہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ یہ تو ٹھیک رکھے، یہ اس کو طلاق دے دے، اس کو چھوڑ دے. بہرحال جتنے ممکن حق ہیں، جتنے عورت کو دیے جا سکتے تھے وہ عورت کو دے دیے، اور اس سے زیادہ دینا وہ ملک کے اندر، دنیا کے اندر فساد کا سبب ہے. فساد کا سبب ہے. یہ باتیں میں آپ کو بتا دی. یہ بات ہوگی. ایک بات اور چلتے چلتے سن لیجئے گا آپ، جو اس وقت ذہن میں آ رہا ہے میں بتا رہا ہوں. عورت کی بھی ایک بات سنی آپ نے کہ عورت کا خرچہ نفقہ مرد کے ذمہ رکھا گیا ہے. جب تک وہ غیر شادی شدہ ہے تو باپ کے ذمہ، بھائیوں کے ذمہ، اور جب وہ شادی شدہ ہے تو شوہر کے ذمہ. عورت کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانا اور اپنا خرچ خود پورا کرنا یہ اس کے ذمہ نہیں لگایا ہے. اور وجہ اس کی واسطے یہ ہے کہ نظام عالم اس کی اجازت نہیں دیتا، اور عورت کی خود
جسمانی بناوٹ اور عورت کی خود طاقت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر میری ان باتوں میں کسی کو شک و شبہ ہو تو آپ ہندوستان میں تو چھوڑ دیو، یہاں تو نیا نیا رواج ہے، اس لیے مرد بھی عورتیں بھی سب شوق میں ہیں کہ مجھے بھی جاب ملے، مجھے بھی جاب ملے۔ انہیں تو ابھی پتہ نہیں، تجربہ نہیں ہوا، جو مدتوں سے کرتی آ رہی ہیں جاب انہیں تجربہ ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ باہر مغربی ممالک کا حال اٹھا کے پوچھ لینا عورتوں کا، کہ ان کو جو خود کفیل ہیں وہ اور اپنا خرچ خود کماتی ہیں، وہ آمدنی کرتی ہیں، ان کو کیا حال ہے۔ عورتیں اسی طرح ٹھیلا کھینچتی پھرتی ہیں جس طرح تم یہاں مردوں کو دیکھتے ہو ٹھیلا کھینچتی ہوئی، اور اسی طرح عورتیں بوجھ اٹھاتی پھرتی ہیں جس طریقے سے تم یہاں دیکھتے ہو مردوں کو بوجھ اٹھاتے ہوئے، اور اسی طرح کھیتوں میں، باغات میں اور کارخانوں میں کہاں کہاں نوکریاں کرتی پھرتی ہیں وہ، جس طریقے سے مرد یہاں بھٹکتے پھرتے ہیں اور دن بھر کام کرتے ہیں۔ اور اس کے باوجود وہ سب کچھ ترقی کے باوجود گھر کی خدمت اور گھر کا کام پھر وہی ان کے ذمے یہ ہے۔ اس لیے مرد کو عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حقوق دیے ہیں وہ اس سے زیادہ دیے نہیں جا سکتے تھے اس کو، اس کی جسمانی ساخت اور اس کی فطرت اس سے زیادہ کی متحمل نہیں ہے۔ بس میں یہیں تک بات پوری ہو گئی۔ اور وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس کا بھی مطلب آپ کے سامنے آ گیا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی غلبے والا ہے، غلبے والا، دوسرا زبردست طاقت والا ہے۔ اس کو یہ اختیار ہے کہ کس کو اول درجے کا بناوے، کس کو دوم درجے کا بناوے، اور کس کو کیا حق ادا دے، اس کو یہ سب اختیار ہے۔ حکیم، وہ حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، اس لیے اس نے جس کو جو درجہ دیا وہ بالکل صحیح دیا، اور جس کو جو حق دیا وہ بالکل مناسب دیا، اور جس کی جو ذمہ داری رکھی وہ بالکل مناسب رکھی۔ اس کے خلاف اگر ہوگا تو وہی غلط ہوگا۔ اچھا جی، یہ آیت شریفہ پوری ہو گئی۔ اگلی بات میں شروع کرتا ہوں۔ آج الارم تو لگایا نہیں تھا، وقت تو ہوگا شاید 5-7 منٹ ہے، بس تو دعا کا وقت ہوگا۔ الطلاق مرتان، یہ آیت شریفہ ہے، انشاءاللہ اس پر کافی بات کروں گا میں، اور اگلے ہفتے ہی شروع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ بس یہ بات اتنی یاد ہی رکھ لو جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر ہم اسلامی قانون کو سمجھیں گے اور اس پر یقین کریں گے تو اس کے مطابق ہم عمل درآمد کریں گے، اور اگر اس کو نہیں سمجھیں گے، اس پر یقین نہیں کریں گے تو ہم دوسروں کی پیروی کریں گے، دوسروں کی دیکھا دیکھی عمل کریں گے، یا غلط صحیح جو بھی کچھ رواج ہو جاوے گا اس کے مطابق کریں گے، یا غلط یا صحیح جو کچھ ہماری عقل کہے گی اس کے مطابق کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، سارے نظام کو اچھی طرح سمجھو، تاکہ کم از کم سمجھانے کے وقت، ضرورت کے وقت، سمجھانے کے وقت آپ کی سمجھ میں تو آ سکے، اور جو دوسرے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ہم اس کو غلط تو نہ کہیں کم سے کم۔ اس لیے سب باتیں غور سے، دھیان سے سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، جو سمجھ میں نہ ہمیں پوچھ لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔